میرے سامنے ایک 30 سالہ لڑکی کا واقعہ آیا, پرسوں نہیں, واقعہ تو 2-3 مہینے پرانا ہے. 30 سال کی لڑکی, 3 بچیاں اس کی, شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب آپ بتاؤ یار, 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے, کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو, کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی, وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے, ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بے غیرتوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں, میں ان بے غیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو, زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی, اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے, اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے, جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ یا کزن ہے وہ کیوں نہیں کر لیتے. یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے, یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ, میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے, تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے. کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں دے دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے, بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پھیلے سوسائٹی میں. تو مجھے بتا, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. 90 کی بات ہے, 90. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا, 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی. ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی, ایک کی عمر 21 سال. ان کو لو میرج ہوئی, دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی. لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی, اور دونوں کی نا, دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے, انہوں نے دونوں کی کر دی شادی. بڑی اچھی زندگی, دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے, ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں, اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں, ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ 3 بیٹیاں ہو گئی لگاتار, کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے. وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئی, اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ. 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے؟ 20 یا 21 سال. سمجھ رہے ہو, انتہائی خوبصورت لڑکی, 20-21 سال کی. 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے. سوسائٹی کو اس پہ ترس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں آ رہا. لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, عیادت کے تعزیت کے لیے, بیوہ ہو گئی, کچھ لفافہ دے کے آؤ. میں اس وقت, میں بچہ تھا اس وقت, میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے. بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا. کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں, فوش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پہ اعتماد کرو گے کہ جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے, وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہوتا, پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے. غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے. میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان, میں بچہ تھا اس وقت, میٹرک بھی میرا خیال ہے نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے, تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو وہی رہ رہی ہے نا, پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, تو وہ اس سے بھی کر لے. ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں.
اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار, مسافر خانہ ہے دنیا, برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے, اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا, بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا, اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں, ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ, ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا, آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا, بھائی میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو, ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا ایک سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا, تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا, پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے, اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت نہیں دیتی, آپ بولو سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار. خدا ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں, ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے, میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا, یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے. یار تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, اور بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے, لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے.
نہیں آئی نا بات سمجھ میں میرا خیال ہے؟ تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں، مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے، اور اللہ پھینٹی لگائے گا، چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا، تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا؟ تم زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا؟ جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ صحابہ میں ایسا ہوا، ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے، کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا، لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے، مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے۔ او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے، لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا، اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھیں، اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے، جوان تھے، 4 بیویاں تھیں ان کی، شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، رونے کی آواز آئی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے، پھر ان 4 کی شادی ہو گئی۔ اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں، اشتہار، اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا، یا اناؤنسمنٹ کی ہو، اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ ان میں ایک تھی حضرت اسما، جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا، حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا، اور بھی صحابہ نے بھیجا، انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں، آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے۔ حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے، حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو۔ حضرت ابو بکر کا کہ نکاح ہو گیا ان سے، زندگی بڑی اچھی، پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی، ایک اور ہو گئی۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے، حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے، دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے، 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم، حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں، ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے، اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایماندار۔ وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی، وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر، نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا، بھئی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا، کوئی بیواؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج۔ تو باپ جو ہے نا اپنی کنواری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں، تو سوسائٹی برباد ہوگی، زنا پھیلے گا سوسائٹی میں، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے، وظیفوں میں نہیں ہے، اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی، آپ دعا کریں حرم میں۔ میں نے کہا میں حرم میں نا جو غلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی اور کس؟ جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں، گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا، اور عورتیں زیادہ ہیں، تو ان کا حل یہ تھوڑی بتائیں کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو، ان کا حل یہ بتائیں مرد زیادہ شادیاں کریں۔ آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں، پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے؟ پھر دعا ہے۔ آپ رزق کا انتظام تو کرو نا، اسباب تو اختیار کرو، پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے۔ دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد۔ مرد ہے نہیں، نکاح کر نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے